سندھ میں ڈاکو راج ختم کر کے رہیں گے. صوبائی حکومت جہاں چاہے رینجرز استعمال کر سکتی ہے. سندھ پولیس کو جیسا بھی اسلحہ یا ڈرون چاہیے تو ضرور دیں گے. وزیر داخلہ کا اعلان. کہتے ہیں کچے کے علاقے میں کچھ سیاسی لوگ بھی ملوث ہیں. سیکیورٹی ادارے بلا تفریق کارروائی کریں گے. نادرا میں کرپٹ لوگوں کے خلاف کراچی میں جھاڑو پھیریں گے. شیخ رشید کا جلد کچے کے علاقے کا دورہ کرنے کا اعلان. وزیر داخلہ کا لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قومی اسمبلی میں نیا قانون لانے کا اعلان. کہتے ہیں عمران خان کی حکومت میں کسی کو کوئی ہوائی اڈہ نہیں دیا جائے گا. گورنر راج نہ ہی وزیر اعظم سندھ میں مداخلت کرنا چاہتے ہیں. مہنگائی کا حل تنخواہیں بڑھانا ہے. شیخ رشید کا مہنگائی بڑھنے کا اعتراف. شکارپور میں ڈاکوؤں کے خلاف پولیس آپریشن جاری. دشمنوں کے گرد گھیرا تنگ. وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں جلد ڈاکوؤں کا صفایا کر دیں گے. شیخ رشید کی مراد علی شاہ سے ملاقات. ہر تعاون کی یقین دہانی. صوبے میں امن و امان پر تبادلہ خیال. وزیر داخلہ کی گورنر سندھ سے بھی ملاقات. جنوبی پنجاب میں امن کا مشن. ڈی جی خان میں لادی گینگ کو لگام ڈالنے کے لیے آپریشن. پولیس کے دستے الرٹ. تمام تیاریاں مکمل. وزیر اعظم نے ڈاکوؤں کے خلاف گرینڈ آپریشن کا حکم دیا تھا. کمشنر آفس میں اعلیٰ افسران اور پولیس حکام کا اجلاس. ریاستی رٹ چیلنج کرنے والوں کے خلاف سختی سے نمٹنے کا فیصلہ. کشمیر کے حالات سے پوری طرح سے آگاہ. خطے میں امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے. اقوام متحدہ کے صدر کی وزیر خارجہ کے ہمراہ پریس کانفرنس. خطے میں قیام امن کے لیے پاکستانی کردار کی تعریف. شاہ محمود نے کہا فلسطین اور کشمیر کے حالات ایک جیسے ہیں. اقوام متحدہ اور عالمی برادری دونوں تنازعات حل کرائیں. یو این صدر کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا دورہ. وزیر اعظم کا دورہ. امریکہ کی دعوت. حج بکنگ کے نام پر فراڈ کا خدشہ. وزارت مذہبی امور نے حج ٹور آپریٹرز کو بکنگ سے روک دیا. سعودی حج پالیسی آنے تک عوام سے حج کی بکنگ نہ کرانے کی اپیل. ترجمان وزارت مذہبی امور کا کہنا ہے سعودی حکومت نے ابھی تک کسی ملک کے لیے کوٹا جاری نہیں کیا. مدینہ منورہ پہلی فلاحی ریاست جو 2 بنیادی اصولوں پر قائم ہوئی. کمزور کو تحفظ اور انصاف مہیا کیا جاتا تھا. جن ممالک نے ان اصولوں پر عمل کیا وہ ترقی کر گئے. وزیر اعظم عمران خان کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عالمی کانفرنس سے ورچوئل خطاب. ملک میں پانی کا بحران سنگین صورتحال اختیار کر گیا. تربیلا ڈیم میں پانی کا ذخیرہ ختم. سطح ڈیڈ لیول 1400 فٹ تک پہنچ گئی. ارسا کا کہنا ہے ڈیڈ لیول سے نیچے ریت بجری اور کیچڑ ہے. پیپلز پارٹی کا تونسا پنچنت لنک کینال کھولنے کی مخالفت. ارسا نے فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا. شہری رحمان کہتی ہیں سندھ کو حصے کا پانی نہ دینا غیر آئینی. بلین ٹری سونامی منصوبہ 1 ارب پودے لگانے کا ہدف حاصل کر لیا. موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہے ہیں. آئندہ نسلوں کے لیے بہتر پاکستان چھوڑنا چاہتے ہیں. وزیر اعظم کا ہری پور میں تقریب سے خطاب. پودا بھی لگایا. عمران خان قرض پر معیشت چلا کر آئندہ نسلوں کے لیے گڑھا کھود رہے ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں قرض لے کر معیشت چلانے کا تجربہ آئندہ حکومتوں کے لیے مسائل پیدا کرے گا. عمران خان 10 ارب ڈالر کا بیرونی قرض لے چکے. پرچی چیئرمین بھاشن سے پہلے پیپلز پارٹی کی آئی ایم ایف سے قرض کی تاریخ دیکھیں. معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں پرچی چیئرمین کی بوکھلاہٹ معیشت درست سمت کی غماز ہے. ماضی کی نالائق حکمرانوں نے قرض پر قرض لیا. خرم شیر زمان کہتے ہیں بلاول بھٹو نے سندھ کے عوام کو آوارہ کتوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا. کرپشن، کمیشن، پروٹیکشن حکومت کے 3 وارداتی اصول ہیں. ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کہتی ہیں عمران خان پہلے سہولت کاری پھر منظوری بعد میں انکوائری کراتے ہیں. چینی میں 450 ارب کی پہلی چوری پھر انکوائری کے بعد این آر او دے دیا. مافیاز نے پورے ملک کو یرغمال بنا رکھا ہے. پاکستان میں اس وقت کوئی حکومت نہیں. ہر طرف کرپشن کا بازار گرم ہے.
امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں حکومت اور اپوزیشن ملی ہوئی ہیں، پی ٹی آئی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں کوئی فرق نہیں۔ 13,000 نئے پولیس اہلکار بھرتی کر رہے ہیں۔ تھل یونیورسٹی کا ایکٹ جلد اسمبلی سے پاس ہو جائے گا۔ کسانوں کو رواں سال تمام فصلوں کی بہتر قیمت ملی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا بھکر میں تقریب سے خطاب۔ مشیر داخلہ و احتساب کا ڈائریکٹر ایف آئی اے لاہور کے دفتر کا اچانک دورہ، شہزاد اکبر کو زیر تفتیش مقدمات پر بریفنگ دی گئی۔ معذرت پیپلز پارٹی کو نہیں دوسروں کو کرنی چاہیے، سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں پی ڈی ایم کو دیگر معاملات کے ساتھ نہ جوڑا جائے جو استعفیٰ دینے کے لیے بازد تھے، بجٹ پر حکمت عملی بنانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ آخر یوسف رضا گیلانی کا جرم کیا ہے؟ وزیر اعظم نے فیصلہ کیا لیپ ٹاپ نہیں دیں گے، اسکل سکھائیں گے۔ معاون خصوصی عثمان ڈار کہتے ہیں کامیاب نوجوان پروگرام کے تحت ٹیکنیکل ایجوکیشن کا پہلا سیشن آج مکمل ہوگا۔ جن نوجوانوں کو پڑھائی کے بعد روزگار نہیں مل رہا تھا آج اپنا کاروبار شروع کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت انسداد کورونا ٹاسک فورس کا اجلاس، وائرس کے پیش نظر لگائی گئی پابندیاں جاری رکھنے کا فیصلہ۔ مراد علی شاہ نے کہا کیسز کم ہو رہے ہیں، عوام کا تعاون جاری رہا تو جلد صورتحال پر قابو پا لیں گے۔ مشیر قومی سلامتی معید یوسف سے چینی سفیر کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ چینی سفیر کا دونوں ممالک کے درمیان مضبوط تعلقات پر اظہار اطمینان، دیر پر شراکت داری جاری رکھنے کا عزم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج شوکت عزیز صدیقی کیس سماعت کے لیے مقرر، جسٹس عمر ادا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا لارجر بینچ 31 مئی کو سماعت کرے گا۔ شوکت عزیز نے جج کے عہدے پر بحالی کے لیے عدالت سے رجوع کر رکھا ہے۔ گولڈن ہینڈ شیک اسکیم سے متعلق اسٹیٹ بینک کی درخواست سماعت کے لیے منظور، افسران نے اپنی تنخواہیں بڑھا لیں، تمام انتظامیہ کو فارغ کرنا چاہیے، چیف جسٹس کے ریمارک۔ سپریم کورٹ میں سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی۔ سندھ ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کیس میں وفاقی سیکرٹری داخلہ نے غیر مشروط معافی مانگ لی، عدالتوں کا احترام کرتا ہوں، مصروفیت کے باعث پیش نہیں ہو سکا۔ وفاقی سیکرٹری داخلہ نے شو کاز نوٹس کا جواب بھی جمع کرا دیا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان برقرار، ایک دن میں 2 ارب 22 کروڑ شیئرز کی خرید و فروخت کا نیا ریکارڈ قائم۔ پنجاب میں گرمی زور پکڑ گئی، گرم لو سے چہرے مرجھا گئے، لاہور میں درجہ حرارت 42 ڈگری تک پہنچ گیا۔ گرمی کے ستائے منچلوں نے نہروں کا رخ کر لیا، کراچی سمیت سندھ اور بلوچستان میں بھی پارا ہائی۔ سمندری طوفان یاس نے بھارت میں تباہی مچا دی، مغربی بنگال اور اڑیسہ شدید متاثر، 5 افراد ہلاک، 13 فٹ بلندی سمندری لہریں ساحل سے ٹکرا گئی، 140 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں سے درخت اکھڑ گئے، 3 لاکھ سے زائد مکانات طوفان کی نظر۔ نائجیریا میں کشتی ڈوبنے کے نتیجے میں 150 سے زائد افراد کی ہلاکت کا خدشہ، بچیوں اور خواتین کی بڑی تعداد شامل۔ نائجیریا کے حکام کہتے ہیں کشتی میں گنجائش سے زیادہ 200 افراد سوار تھے، امدادی کارکنوں نے درجنوں افراد کو بچا لیا۔